بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اس سے پہلے سیشن میں ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی الاسناد من الدین۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سیشن میں ہم آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ اور وضاحتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے سیشن کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس پہ کہ اسناد کی حقیقت اور اہمیت، دوسرے نمبر پہ اسناد سے متعلق قرآن کریم کا ایک واقعہ، اور تیسرے نمبر پہ اسی طرح احادیث مبارکہ وغیرہ مختلف کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو اسناد کا موضوع تفصیلی اور حقیقت میں سمجھ آ جائے۔ چلیے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، اسناد کی حقیقت اور اہمیت۔ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، کسی امت کی یہ خصوصیت نہیں گزری کہ وہ کسی بات کے متعلق تحقیق کرے، کسی واقعے کے متعلق تحقیق کرے، اس کو جانچے، اس کی سند کو معلوم کرے کہ کن لوگوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے، تاکہ اس کے متعلق ہم یقین کر لیں کہ یہ بات سچی ہے یا یہ بات جھوٹی ہے۔ تو یہ کام یعنی کسی چیز کی سند معلوم کرنا کسی بات کے متعلق، یہ کسی بھی امت کا خاصہ نہیں تھا، یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یہ خصوصیت ملی ہے کہ وہ ہر بات کے متعلق، احادیث مبارکہ کے متعلق، جتنی بھی باتیں دین سے منسوب ہیں اس کے متعلق تحقیق کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ بات سچی ہے یا یہ بات سچی نہیں ہے۔ اور اسی بات کو کہ یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، ایک کتاب لکھی گئی ہے منہاج فی سنت النبویہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اسناد کو معلوم کرنا، اسناد کا کام صرف اس امت کا خاصہ اور اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس امت پہ فرض کفائی ہے یہ کام کہ سند معلوم کریں کسی احادیث کے متعلق، کسی واقعے کے متعلق۔ اسناد کا کام، ابھی ہم اس کو سمجھیں گے کہ اسناد کا کام کون سے درجے میں ہے، تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے، سننے کی کوشش کیجئے کہ اسناد کا کام یہ فرض کفائی ہے۔ فرض کفائی کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندے کے ادائیگی سے ساری امت سے ذمہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس امت میں ایسے افراد موجود ہونے چاہیے جو سند کے متعلق تحقیق کریں، ورنہ تمام امت، تمام لوگ گناہگار ہوں گے۔ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجوبۃ الکاملہ عن اسئلۃ الکاملہ میں یہ بات لکھی ہے۔ آگے میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری نمبر بات کہ اسناد کے متعلق قرآن کے واقعہ۔ ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت تھی اور انگریز کا تسلط وہاں پر قائم تھا، تو انگریزوں نے ایک کام کیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک کام کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو پرانے صفحات پہ لکھا، اور قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں جہاد کے متعلق تھی تمام آیتوں کو مٹا دیا، یعنی جہاد کی آیتیں انہوں نے نہیں لکھی، اور اس قرآن کو ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ تھوڑا سا وقت جب گزرا تو انہی انگریزوں میں سے انہوں نے تو یہ کام کر کے چھوڑ دیا۔ ابھی مسلمانوں میں سے کافی لوگ ہر جگہ اپنی تعمیرات کرتے ہیں، تو جب ایک جگہ تعمیر کے لیے کھدائی کی گئی تو وہ قرآن وہاں سے نکلا۔ ابھی ایک افواہ پھیل گئی کہ بھائی یہ وہی قرآن ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن، جس میں وہ تلاوت کرتے تھے، کیونکہ اس کی شکل بھی پرانے دور کے لحاظ سے تھی، کاغذ بھی پرانے، یعنی کاغذ یا کوئی چیز آپ اس طرح فرض کریں، کپڑا وغیرہ کوئی چیز جس پہ لکھی گئی تھی، پرانے لیول کے لحاظ سے، لکھائی بھی پرانے انداز سے، اور لوگوں میں ایک افواہ پھیل گئی کہ بھئی یہی وہ قرآن ہے، عثمان سے کے دور کا قرآن آج ہمیں مل گیا۔ ابھی جب اس کو پڑھا گیا تو اس میں جہاد کی آیتیں موجود نہیں تھی، تو مشہور ہونے لگا کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن صحابہ کے دور کا نہیں ہے، کیونکہ صحابی کے دور کا قرآن تو آج ہمارے پاس ابھی ملا ہے، کھدائی کرنے کے بعد یہاں پر وہ رہ گیا تھا،
اور عثمان صاحب کے قرآن میں تو جہاد کے متعلق ایک بھی آیت نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کی ایک سازش تھی تاکہ مسلمانوں کو یہاں پر تشویش میں اور شک و شبہات میں مبتلا کیا جائے کہ ان کے پاس جو قرآن ہے جہاد کی آیت ہے، اصل میں قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے متعلق ایک بہانہ بنایا گیا، یہ کام کیا گیا، علماء کو بٹھایا گیا کہ بھئی یہ قرآن ہمیں ملا ہے پرانا، آپ اس کو دیکھیے، اس میں تو یہ آیتیں موجود نہیں ہیں جو ہمارے قرآن میں موجود ہیں۔ علماء نے علی الاعلان یہ بات کی کہ بھئی جو یہ قرآن یہاں پر دفن ملا ہے، اگر ہم اس قرآن کو یہ تصور کر لیں کہ یہ قرآن عثمان صاحب کے دور کا لکھا ہوا ہے یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، تو اس پہ ہمیں سند چاہیے کہ کس دور میں کس نے دفن کیا، کس کے ہاتھوں سے اگلے ہاتھوں میں پہنچا، پھر کس کے ہاتھوں سے اگلے ہاتھوں میں۔ اگر اس کی سند پیش کی جائے تو ہم یقین کر لیں گے، اگر سند آپ کے پاس نہیں ہے تو دین میں جب کسی چیز کی سند نہیں ہوگی ہم اس کو قابل قبول اور تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ دیکھیے ایک سند ہی تھی کہ سند کی وجہ سے مسلمان اتنے بڑے فتنے سے معمون اور محفوظ ہوئے۔ اگر یہ سند کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو مسلمان یقیناً بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ ابھی اس بات کو فتح الملہم میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ باقی حدیثوں کے متعلق میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ مشہور کتاب شرقائد پڑھائی جاتی ہے ہمارے درس نظامی میں، مگر اس میں اس نے علامہ صاحب ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب ایک طالب علم کسی قبرستان پہ گزرے گا جو علم کا طلب کرنے والا ہے، 40 دن یا 40 سال اس پہ عذاب نہیں ہوگا۔ اس بندے پہ جو قبر میں ہے، طالب علم کے گزرنے کے ساتھ طالب علم کی فضیلت پہ لکھی ہے، تو 40 سال یا 40 دن، میرے سے تھوڑی سی بھول ہو رہی ہے، 40 دن یا 40 سال اس پہ عذاب نہیں ہوگا۔ ابھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں، مگر اس کتاب پہ جو حاشی لکھے گئے ہیں، ایک علامہ ابن حجر صاحب کا حاشیہ ہے اور دوسرا ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھائی کی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ بات جو انہوں نے حدیث کے زمرے میں پیش کی ہے یہ حدیث نہیں ہے، سر نے یہ موضوع حدیث ہے، یعنی جھوٹی حدیث باندھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر ایسا نہیں فرمایا۔ ابھی دیکھیے اسناد ہی ہے کہ اس سے معلوم کیا گیا، اگر یہ حدیث ہے تو کسی صحابی سے نقل ہونی چاہیے۔ اس حدیث کی سند سرے سے موجود ہی نہیں ہے، جب موجود ہی نہیں ہے تو حدیث کہاں سے؟ اسی طرح فتاوی تاطرخانیہ میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ جب بندہ وطر کی نماز پڑھتا ہے، وطر کی نماز کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد جو یہ دعا کرے گا اس کو اتنے حج عمروں کا ثواب ملے گا۔ ابھی اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے، مگر اس کی سند موجود نہیں ہے۔ جب اس کی سند موجود نہیں ہے تو اس کو ہم حدیث تصور نہیں کر سکتے، اور نہ یہ حدیث ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کافی مقامات پہ دیکھا ہوگا، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی، بہت سے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک یہاں پر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک یہاں پر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک یہاں پر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہاں پر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اشیاء جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا وہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں اپنے حاضرین سے تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا، ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے آپ حضرات سے۔ جمعے کے دن خصوصی آپ موبائلوں میں جو فیس بک میں پوسٹ آتے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی دی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جبہ مبارک، قمیص مبارک دی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا احتیاط کیجئے اس معاملے میں، یہ معاملہ بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ اگر آپ کو اس قمیص کے متعلق پکا یقین ہے کہ یہ قمیص مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے متعلق ایک سند آپ کے پاس موجود ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں کو دی، فلاں صحابی نے فلاں کو دی، فلاں صحابی سے چلتے 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 آج اس میوزیم میں، اس ملک میں سند کے ساتھ موجود پڑی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو شیئر کیجئے، ورنہ یہ انتہائی ہی بڑا گناہ ہے۔ یقین جانیے انتہائی سنگین معاملہ ہے کہ ایک قمیص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے ہے ہی نہیں، ایک ایسی قمیص، وہ سیدھا قمیص یا ایسی قمیص جو کسی بندے کی قمیص ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص پہ منسوب کر رہے ہو۔ یار یہ بہت ہی، میں اگر آپ کو بتا دوں، یہ انتہائی ہی ایسا شرمناک فعل ہے کہ بھائی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی چیزیں منسوب کریں۔ تو سند دیکھیے، کسی چیز کی سند اگر موجود ہے کہ سند سے چلتا ہوئے ہمارے پاس یہ بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سر آنکھوں سے یہ بات